الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. محترم ناظرین و سامعین، والدین کے حقوق کے حوالے سے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کے تعلق سے ہم احادیث پڑھتے آ رہے تھے، اور سابقہ درس میں ہم نے والدین کی رضامندی کے حوالے سے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ والدین کی رضامندی میں ہی اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، اور والدین کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اگر والدین بچوں کے برے سلوک کی وجہ سے یا بچوں کے ان کے حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے ناراض ہیں، تب تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے ناراض ہے۔ اور اگر والدین بچوں کے اچھے سلوک کی وجہ سے، بچوں کی فرما برداری کی وجہ سے، ان کے حقوق ادا کرنے کی وجہ سے خوش ہیں، مطمئن ہیں، اپنے بچوں سے جو ہے وہ خوش ہیں، تو پھر یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ رب العالمین بھی ہم سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہے۔ یہ بہت ہی بڑی علامت ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہے یا ناراض ہیں۔ ہم دیکھیں اپنے والدین کی طرف، کیا ہم اپنے والدین کو خوش کرنے والے ہیں، اپنے والدین کی فرما برداری کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو یقیناً، اور والدین ہم سے خوش ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے، والدین کے حقوق ہم ادا نہیں کر رہے ہیں، یا اسی طرح والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے ہیں، یا والدین کو راضی کرنے کی ہم کوشش نہیں کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے ناراض ہے، اس لیے کہ والدین کی رضامندی میں ہی اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، اور والدین اگر ناراض ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہے۔ ایک اہم مسئلہ جو اس سے پہلے بھی بتا دیا گیا تھا وہ یہ کہ والدین کی یہ جو ناراضگی ہے وہ حسن سلوک نہ کرنے کے سبب ہو، وہ ان کے حقوق ادا نہ کرنے کے سبب ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر والدین کسی ایسی بات کا حکم دے رہے ہوں جس میں گناہ کا کام ہے وہ، یا گناہ کی وہ بات ہے، تو ایسی صورت میں والدین کی اطاعت کرنا لازم نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام کا بنیادی قاعدہ ہے لا طاعت فی مخلوق، لا طاعت لمخلوق فی معصیت خالق، کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اگر ہو رہی ہے تو پھر کسی کی اطاعت وہاں پر واجب نہیں ہوتی۔ یعنی اگر کوئی شخص جو ذمہ دار ہے، جو مثال کے طور پر والدین ہیں یا ذمہ داران ہیں یا پھر جو بڑے ہیں، اگر وہ نافرمانی کا حکم دے رہے ہیں، گناہ کا حکم دے رہے ہیں، تو وہاں ان کی بات مانی نہیں جائے گی۔ ایک حدیث حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کے اندر، کتاب بلوغ المرام کے آخری چیپٹر کے اندر، کتاب الجامع میں باب البر والصلہ کے اندر انہوں نے ذکر کی ہے، جو والدین کے حق کے تعلق سے ہے، والدین کے حق سے متعلق ہے، والدین کی عزت سے متعلق ہے۔ البتہ وہ حدیث انہوں نے ایک دو حدیثیں بعض ذکر کی ہیں، اسی لیے جو دور شریعہ کی جو PDF آپ کو شیئر کی گئی ہے، اس میں آسانی کے لیے کیا کیا گیا، وہ اس حدیث کو جو ہے
والدین کی احادیث کے ساتھ ہی بیان کر دیا گیا۔ تو ہم پہلے وہی حدیث پڑھ لیں گے جو والدین سے متعلق ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے کتاب، اصل کتاب بلوغ المرام اگر اٹھا کے دیکھیں گے تو 2 حدیث بعد اس حدیث کا نمبر آئے گا، لیکن چونکہ والدین کے حق کے تعلق سے ہی یہ حدیث ہے، اسی لیے ہم یہاں پر اس سے پہلے پڑھ رہے ہیں تاکہ ایک ٹاپک ہمارا مکمل ہو جائے، ایک ٹاپک ہمارا مکمل ہو جائے۔ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل: وهل يسب الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ اس سے پہلے کی حدیث بھی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تھی، جن کے حوالے سے ہم نے ان کا مختصر تعارف آپ کے سامنے دوبارہ رکھ دیا تھا، اس لیے کہ اس سے پہلے بھی ایک حدیث گزری جس کے اندر تفصیلی طور پر عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ بڑے عبادت گزار صحابی ہیں، احادیث کو لکھنے کا بڑا شوق ان کے پاس تھا، بڑا جذبہ ان کے پاس تھا۔ البتہ ان سے جو احادیث مروی ہیں وہ 700 کے کچھ قریب جو ہے وہ احادیث جو ہے مروی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ آدمی کا اپنے ماں باپ کو، اپنے والدین کو گالی دینا ہے۔ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ آدمی کا اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ کو گالی دینا ہے۔ کہا گیا: اور کیا آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو صحابہ نے سوال کیا تعجب کرتے ہوئے، کیا کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں، وہ اس طرح کہ کسی آدمی کے باپ کو وہ گالی دیتا ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کو گالی نہیں دیتا ہے، وہ کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ کسی دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ آدمی اس کے باپ کو گالی دیتا ہے۔ کسی دوسرے کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ تو اس طرح وہ دوسروں کے والدین کو گالی دینے کی وجہ سے اس کے اپنے والدین کو گالی دی جا رہی ہے، تو لہٰذا وہ سبب بن گیا ہے والدین کو جو ہے گالی دیے جانے کا، لہٰذا وہ سبب بن گیا ہے والدین کو گالی دیے جانے کا۔ تو گویا کہ وہ خود اس کا عمل ایسا ہے کہ وہ جو ہے والدین کو گالی دے رہا ہے۔ وہ ڈائریکٹ تو گالی نہیں دے رہا ہے، لیکن جو ہے انڈائریکٹلی جو ہے والدین کو گالی دینے کا سبب بن رہا ہے، وجہ بن رہا ہے، ریزن بن رہا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ والدین کو یہ شخص جو ہے اپنے والدین کو گالی دے رہا ہے۔ اس حدیث کے اندر جو اہم باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تشریح کے طور پر، اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ گناہوں میں 2 قسم کے گناہ ہیں۔ ایک تو کبیرہ گناہ ہے اور دوسرا صغیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ سے مطلب بڑے گناہ، کبیرہ گناہ کا مطلب ہے بڑے گناہ، صغیرہ گناہ کا مطلب ہے چھوٹے گناہ۔ اور قرآن مجید میں اس کے حوالے سے باقاعدہ طور پر آیات آئی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے احادیث میں بھی بیان فرمایا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 31 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے: ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم ان بڑے گناہوں میں سے اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے، اگر تم ان بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہوگے، بچتے ہوگے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے، تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ دور کر دیں گے، معاف کر دیں گے، اور عزت و بزرگی کی جگہ میں داخل کر دیں گے، یعنی جنت میں ہم تمہیں داخل کر دیں گے۔ یہ سورہ نساء آیت نمبر 31 ہے۔
یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ اگر تم ان گناہوں سے بچتے ہو جن سے بچنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جن سے بچنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، جو بڑے گناہ ہیں، جو کبیرہ گناہ ہیں، اگر تم ان کبیرہ گناہوں سے، بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لو گے، اپنے آپ کو بچا لو گے، تو جو چھوٹے موٹے گناہ تم سے سرزد ہوتے ہیں ہم انہیں تم سے دور کر دیں گے، ہم انہیں معاف کر دیں گے، اور ہم تمہیں ایک بزرگی والی جگہ میں داخل کر دیں گے، یعنی ہم تمہیں تمہارے صغیرہ گناہ کو معاف کرتے ہوئے تمہیں جو ہے جنت میں داخل کر دیں گے۔ اس آیت میں ہمیں معلوم ہوا کہ بعض ایسے گناہ بھی ہیں جو کبیرہ گناہ ہیں، بڑے گناہ ہیں، اور بعض ایسے گناہ بھی ہیں جو صغیرہ گناہ ہیں۔ احادیث کے اندر بھی اس سے پہلے بھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے پاس سے گزری کہ اکبر الکبائر کے بارے میں پوچھا گیا کہ بڑے گناہ تو ہیں، بڑے گناہوں میں بھی سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں بھی سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الاشراک باللہ یا الشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اور اسی طرح والدین کی نافرمانی کرنا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کچھ بڑے گناہ بھی ہیں اور کچھ چھوٹے گناہ بھی ہیں۔ کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ تو علماء نے اس کی تعریف یوں بیان کی یا اسے اس طرح ڈسکرائب کیا کہ امام ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کل ذنب رتبت علیہ العقوبۃ فی الدنیا کالحد او فی الآخرۃ کالوعید بالنار، کہ ہر وہ گناہ کہ جس پر دنیا میں کوئی حد جاری ہوتی ہے، جس پر دنیا کے اندر سزا دی جاتی ہے، کوئی سزا جاری ہو رہی ہے، کوئی حد جو ہے اس پر نافذ ہو رہی ہے دنیاوی اعتبار سے، ہر وہ گناہ کہ جس کو دنیا میں جو ہے جس کے کرنے پر سزا دی جا رہی ہے، حد نافذ ہو رہی ہے، اور آخرت میں جہنم کی وعید سنائی گئی ہے، آگ کی وعید سنائی گئی ہے، او حرمان الجنہ، یا جنت سے محروم ہونے کی بات کہی گئی ہے کہ ایسا کام کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، یا ایسا کام کرنے والا جہنم میں جائے گا، او لعنہ او غضب او لعنت او غضب، یا پھر ایسا کوئی کام ہو کہ جس پر لعنت کی گئی ہے، کہ ایسا کام کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، ایسا کام کرنے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، یا پھر جو ہے غصے کا اظہار کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام سے غصہ ہوتا ہے، او نفی ایمان، یا پھر ایمان کی نفی اس سے کی گئی ہے کہ ایسا کام کرنے والا مومن نہیں ہے، ایسا کام کرنے والا مومن نہیں ہے، او تبرؤ منہ، یا پھر جو ہے برات کا اظہار کر دیا گیا کہ ایسا کام کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے، برات کا اظہار کہ بھئی وہ ہم میں سے نہیں ہے، ایسا کام کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے، او ما اشبہ ذلک فہو کبیرۃ، یا اس جیسے گناہ کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے، اس جیسے گناہ کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے۔ تو کبیرہ گناہ وہ گناہ ہے کہ جس پر جو ہے دنیا کے اندر کوئی سزا بتائی گئی ہے کہ اگر انسان جو ہے یہ کام کرے گا، یہ گناہ کرے گا تو اسے فلاں حد اس کے اوپر نافذ ہوگی، فلاں سزا اسے حاکم وقت جو ہے دے گا۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی زنا کر لے تو باقاعدہ طور پر اسے جو ہے اگر وہ شادی شدہ ہے تو اسے سنسار کیا جائے گا، اگر نہیں وہ جو ہے شادی شدہ نہیں ہے، غیر شادی شدہ ہے، تو پھر اسے جو ہے کوڑے مارے جائیں گے، اور پھر 1 سال کے لیے اسے شہر کے باہر کیا جائے گا، 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو، شادی شدہ ہے تو پھر پتھروں سے مار کر اسے سنسار کر دیا جائے گا۔ تو یہ ایک حد ہے۔ اسی طرح پاک دامن عورتوں پر بہتان لگانا ہے، پاک دامن عورتوں پر بہتان لگانا ہے، ارے فلاں عورت جو ہے ٹھیک نہیں ہے، فلاں عورت جو ہے اچھی نہیں ہے، فلاں اس طرح جو تہمت لگائی جاتی ہے تو اس پر جو ہے باقاعدہ طور پر 80 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا ہے، اگر وہ گواہوں کو نہیں لاتے ہیں۔ جو بات انہوں نے تہمت جو لگائی ہے، اگر اپنی تہمت کو وہ پروف نہیں کر سکتے، ثابت نہیں کر سکتے، تو پھر ان پر جو ہے باقاعدہ
طور پر حد نافذ کی جائے گی، ان کے اوپر جو ہے سزا نافذ کی جائے گی، انہیں سزا دی جائے گی کہ انہیں جو ہے کوڑے مارے جائیں گے۔ اسی طرح شریعت کے اندر بہت سارے حدود جو ہے باقاعدہ طور پر ایک باب ہی ہے، ایک چیپٹر ہی ہے خصوصاً کتاب الحدود کے نام سے، کہ جس کے اندر تمام چیزوں کے حدود بیان کیے گئے ہیں، سزا بتائی گئی ہے گناہ فلاں گناہ پر، چوری کریں گے تو ہاتھ کاٹا جائے گا، ٹھیک ہے، یہ جو ہے چوری یہ گناہ ہے، اور پھر یہ جو ہے جو سزا ہے گویا کہ اسے حد کہتے ہیں یا سزا کہتے ہیں جو شریعت نے نافذ کی۔ تو ہر وہ گناہ جس پر اس طرح کی کوئی حد جو ہے بتائی جا رہی ہے، جیسے چوری کی ہم نے مثال دی، زنا کی ہم نے مثال دی، تہمت کی ہم نے مثال دی، شراب پینے کا معاملہ ہے، تو یقیناً جو ہے یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، اس لیے کہ اس کے اوپر سزا کا ذکر کیا گیا ہے، جو شراب پی گیا اسے 40 کوڑے مارے جائیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ ایک سزا ہے۔ تو ہر وہ گناہ کہ دنیا کے اندر ہر وہ گناہ کہ جس پر دنیا کے اندر حد اگر نافذ ہو رہی ہے، سزا اگر دی جا رہی ہے، یا پھر دنیا کے اندر کوئی سزا تو اس کے اوپر نہیں ہے لیکن آخرت میں جہنم کی وعید اس کے اوپر ہے، ہاں آخرت میں جہنم کی وعید اس کے اوپر ہے، تو وہ بھی کبیرہ گناہ ہے، ہاں وہ بھی جو ہے گویا کہ وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ ما اسفل من الکعبین ففی النار، ہم نے پڑھا کہ جو مرد اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے وہ جہنم میں جائے گا، وہ حصہ اس کا جہنم میں جائے گا۔ ٹخنوں سے نیچے کپڑا اگر مرد لٹکاتے ہیں تو اس کے لیے کوئی حد اسلام کے اندر نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے، لیکن اس کے تعلق سے وعید سنائی گئی ہے کہ جہاں وہ شخص جو ہے جہنم میں جائے گا، اس کا وہ حصہ جہنم میں جائے گا، تو یہ بھی گویا کہ کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح او حرمان الجنہ، یہ کہا گیا ہو کہ وہ جنت سے محروم ہیں، جیسا کہ ہم نے پڑھا لا يدخل الجنت قاطع، جنت میں رشتہ داری توڑنے والا داخل نہیں ہوگا، تو یہ بھی بڑا گناہ ہے، گویا کہ رشتہ داری توڑنا بھی بڑا گناہ ہے۔ تو اس گناہ پر جو ہے اگر یہ بات بیان کیا گیا ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، تب بھی وہ بڑا گناہ ہے۔ او لعنت او غضب، یا پھر لعنت کا ذکر ہے یا پھر غصے کا ذکر ہے، یا پھر لعنت کا ذکر ہے یا پھر غصے کا ذکر ہے۔ مثال کے طور پر لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جس نے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا، اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جس نے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا، ہاں اللہ کے نام پر جانور ذبح نہیں کیا بلکہ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ قبر والوں کے نام پر ہو، آستانوں کے نام پر ہو یا کسی مزار کے نام پر ہو، غیر اللہ کے نام پر جو بھی ذبح کرے گا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو یہ بھی یقیناً غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا یہ کبیرہ گناہ بھی ہے اور یہ شرک بھی ہے، اور یہ شرک کے اندر بھی آتا ہے اور یہ کبیرہ گناہ بھی ہے۔ او نفی ایمان، یا اسی طرح ایمان کی نفی کر دی گئی ہے کہ ایسا شخص مومن نہیں ہے، جیسا کہ کہا گیا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ پوچھا گیا کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مومن نہیں ہے؟ فرمایا گیا کہ من لا وہ شخص مومن نہیں ہے کہ جس کے اپنے ہاتھ اور پیر سے یا جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہیں تو وہ مومن نہیں، یعنی ایسا شخص جو پڑوسیوں کو تکلیف دینے والا ہے، پڑوسیوں کو نقصان پہنچانے والا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرنے والا ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ لا یؤمن الجار بوائقہ، وہ مومن نہیں۔ تو جس سے نفی کی گئی ہے ایمان کی کہ بھئی یہ مومن نہیں ہو سکتا، تو پھر وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح او تبرؤ من، یا اسی طرح برات کا اظہار کر دیا گیا ہے، ہاں لیس منا من شق الجیوب، لیس منا من شق الجیوب وضرب الخدود ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہے گرہبان کو پھاڑے، ہاں گرہبان کو، سینے کو جو ہے یعنی گلے کو اپنے جو ہے اپنے کپڑے کے گلے کو چیرے پھاڑے اور جو ہے اپنے گالوں پر جو ہے تھپڑے مارے، اور اسی طرح غیر اپنے باپ کے علاوہ کسی اور باپ کی طرف وہ کسی اور آدمی کی طرف نسبت کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہیں، لیس منا۔
تو یہ بھی ایک انداز ہے یہ بتانے کا کہ یہ جو ہے یہ گناہ کبیرہ گناہ ہے یا اس طرح کے گناہ. تو یہ سارے انداز جو اپنائے گئے ہیں شریعت کے اندر، وہ جہاں کہیں بھی آپ اسے پڑھ لیں، جہاں کہیں بھی آپ انہیں سن لیں، تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ اب یہ کبیرہ گناہ ہے. اس لیے کہ یا تو ایمان کی نفی کر دی گئی ہے کہ یہ مومن نہیں ہے، یا یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے. ہاں، لیس منا من لم یعق کبیرنا ولم یرحم صغیرنا، وہ ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا. تو اگر جب یہ سن لیں کہ آپ وہ ہم میں سے نہیں ہیں، تو سمجھ جانا یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے. اگر جہنم کی وعید سنائی جا رہی ہے کہ جو شخص یہ کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، تو سمجھ لینا چاہیے یہ بڑا گناہ ہے. اسی طرح جنت سے محرومی کی بات کی جا رہی ہے کہ فلاں شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، ہمیشہ شراب کے نشے میں دھت رہنے والا جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا، تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ کبیرہ گناہ کی یہاں پر بات ہو رہی ہے. اسی طرح لعنت کا ذکر کیا گیا کہ اگر لعنت کا ذکر ہے کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر، اللہ کی لعنت ہو، لوگوں کی لعنت ہو اس پر، تو یقیناً یہ بھی بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے. البتہ اس کے علاوہ جو گناہ ہوں گے وہ جو ہے صغیرہ گناہ ہوں گے. صغیرہ گناہوں کے لیے کوئی وعید نہیں آئی ہوگی، وعید نہیں ہوگی، یا جہنم کی وعید بھی نہیں ہوگی، اور جنت سے محرومی کی بات بھی وہاں نہیں ہوگی، ایمان کی نفی وغیرہ بھی یا لعنت وغیرہ بھی نہیں ہوگی. صغیرہ گناہ بہت سارے ہیں. مثال کے طور پر وقت کو ضائع کرنا، وقت کو جو ہے ایسے کام میں نہ لگانا کہ جس سے دنیا کا فائدہ ہو یا آخرت کا فائدہ ہو، بالکل ضائع کر رہے ہیں. یا اسی طرح جو ہے فضول بات کرنا، ایسی بات کرنا جس سے کچھ فائدہ ہی نہیں ہو رہا ہے، بس ایسے ہی گناہ بھی نہیں کر رہا ہے. وہ غیبت بھی نہیں ہے، غیبت نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، ہاں، اور چغل خوری نہیں ہے، اس لیے کہ سب کبیرہ گناہ ہیں. بس فضول بات نہیں کر رہا ہے، ایسی بات کر رہا ہے کہ جس سے جو ہے نہ اسے کچھ فائدہ ہے، نہ اس کے سامنے والے کو کچھ فائدہ ہے، تو یقیناً یہ بھی جو ہے صغیرہ گناہ میں آئے گا. ٹھیک ہے، یہ چیزیں صغیرہ گناہ میں آئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی، من الکبائر، بڑے گناہوں میں سے، بڑے گناہوں میں سے، کبیرہ گناہوں میں سے یہ چیز بھی ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے. آدمی اپنے والدین کو گالی دے. گالی دینا یہ خود ایک کبیرہ گناہ ہے. گالی دینا یہ خود ایک کبیرہ گناہ ہے. میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ شریعت نے کس طرح گالی دینے سے یا کن کن چیزوں کو گالی دینے سے منع کیا گیا ہے. تو گالی دینا خود ایک کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے. اگر یہ گالی دینا ایسے لوگوں کو ہو رہا ہے جو عزت کے لائق ہیں، جو مقام و مرتبے والے ہیں، جو اسلام کی نظر میں، شریعت کی نظر میں، اللہ اس کے رسول کی نظر میں بہت مقام والے ہیں، مرتبے والے ہیں، اگر ایسے لوگوں کو گالی دی جا رہی ہے، تب تو یہ کبیرہ گناہ اور جو ہے اس کی قباحت بڑھ جائے گی اور اس کی برائی بڑھ جائے گی. تو یقیناً جیسا کہ امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی شرح میں وہ کہتے ہیں، لِأَنَّ شَتْمَ الْمُسْلِمِ الَّذِي لَيْسَ بِأَبٍ كَبِيرًا، کہ ایک وہ آدمی جو مسلمان ہے، اس کا باپ تو نہیں ہے، اس کو گالی دینا یہ خود ایک کبیرہ گناہ ہے، یہ خود ایک بڑا گناہ ہے. فَشَتْمُ الْآبَاءِ أَكْبَرُ مِنْهُ، اور والدین کو گالی دینا تو اس سے بھی بڑا گناہ ہو جائے گا. سِوَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، مومن کو مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، یہ نافرمانی ہے، یہ فسق ہے، یہ نافرمانی ہے. تو عام طور پر ہی گالی دینا منع ہے، بہت بری بات ہے. اور میں آپ کو جو ہے اس کی تھوڑی سی تفصیل یہاں پر تھوڑا بتاؤں گا، اس لیے کہ معاشرے کے اندر آج گالی دینا بہت عام ہو چکا ہے. گالی دینا بہت عام ہو چکا ہے، اور بعض ہمارے نوجوان تو کچھ اس طرح سے اپنے آپ کو، اس طرح سے اپنی تہذیب کو انہوں نے بنا لیا ہے کہ گالی دینا ان کی تہذیب کا حصہ انہوں نے سمجھ لیا ہے. انہوں نے گالی دینے کو فیشن سمجھ لیا ہے، اپنے کلچر کا گویا کہ حصہ سمجھ لیا ہے. بعض ایسے بھی نوجوان ہیں جو بغیر گالی کے نعوذ باللہ بات ہی نہیں کرتے، اور اس پر جو ہے فخر بھی کرتے ہیں، اس پر جو ہے فخر بھی کرتے ہیں. سننے والا بھی ہنستا ہے اور بولنے والا بھی جو ہے مذاق میں جو ہے بول رہا ہے، لیکن اسے معلوم نہیں ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے. چاہے وہ مذاق میں جو ہے وہ گالی دے یا پھر وہ سیریسلی وہ بات کہے، تب بھی گالی دینا یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے. ابو داؤد کی حدیث ہے،
गाली देने की मजम्मत के ताल्लुक से चंद अहम बातें मैं पहले आपके सामने रख दूंगा। उसके बाद फिर जो है जो जिस अंदाज से वालिदैन को गाली दिया जा रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वाज़े किया है, फिर हम उसके ऊपर आएंगे इंशाअल्लाह। हज़रत जाबिर बिन सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाज़िर हुए और जब मालूम हुआ कि ये अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने नसीहत तलब की और कहा कि आप मुझे नसीहत कीजिए, आप मुझे नसीहत कीजिए। अबू दाऊद हदीस नंबर 4084 4084 4084। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें नसीहत की और कहा, ला तसुब्बन्ना अहद, ला तसुब्बन्ना अहदा, देखो किसी को गाली ना देना, देखो किसी को गाली ना देना। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस नसीहत पर, इस वसीयत पर और इस वाज़ व नसीहत पर उन्होंने किस तरह अमल किया वो ख़ुद बताते हैं। क़ाल फ़मा सबबतु बअदहु हुर्रन वला अब्दन वला बईरन वला शाह, अल्लाह की कसम उसके बाद मैंने किसी को गाली नहीं दी, ना आज़ाद इंसान को गाली दी, ना किसी ग़ुलाम को गाली दी, ना किसी जानवर को गाली दी, ना किसी बकरी को गाली दी। ला तसुब्बन्ना अहदा, किसी को भी गाली नहीं देना चाहिए, किसी को भी नहीं, किसी को भी गाली नहीं देना चाहिए। अबू दाऊद की यह हदीस है। माशरे के अंदर जब नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में लोग जो है आम तौर पर बहुत सारी चीज़ों को गाली दिया करते थे, बहुत सारी चीज़ों को गैर शऊरी तौर पर गाली दिया करते थे। गाली देना मकसूद नहीं होता था, लेकिन वो जो है उन चीज़ों को गाली दिया करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा तौर पर उन चीज़ों को पॉइंट आउट किया और बताया कि इन चीज़ों को गाली नहीं देना चाहिए, इसलिए कि वो चीज़ें बहुत आम हो गई थी माशरे के अंदर, या लोग जो है उसे गाली देना नहीं समझ रहे थे, लोग उसे गुनाह नहीं समझ रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मजम्मत फरमाई और जो है इन चीज़ों को गाली देने से बाकायदा तौर पर मना किया, और शरीयत ने पॉइंट आउट किया है बाकायदा, फ़लाँ को गाली ना देना, फ़लाँ को नहीं, फ़लाँ को नहीं, फ़लाँ को नहीं। और ये चीज़ें जो पॉइंट आउट करने का सबब ये है, आम हुक्म तो है ला तसुब्बन्ना अहदा, किसी को गाली मत दो, ये एक आम हुक्म हो गया, ओवरऑल हुक्म हो गया, ये सबके लिए है। लेकिन खुसूसियत के साथ भी बाकायदा तौर पर जो है अहादीस हमें मिलती हैं, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग आम तौर पर ज़माने को गाली देते, ज़माने को बुरा भला कहते, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हदीस कुर्सी के अंदर ये बात इरशाद फरमाई कि युअज़ीनी इब्नु आदम यसुब्बुद्दहर व अना अद्दहर, कि ये इंसान जो है मुझे तकलीफ़ देता है, मुझे तकलीफ़ देता है। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन को किसी चीज़ का नुकसान पहुँचने वाला नहीं है, लेकिन जो है इस बात की संगीनी को या इस बात की कबाहत को, बुराई को बताने के लिए ये अंदाज़ इस्तेमाल किया गया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये इंसान मुझे तकलीफ देता है, किस अंदाज से तकलीफ देता है, यसुब्बुद्दहर व अना अद्दहर, ज़माने को गाली देता है और मैं ही ज़माना हूँ, ज़माने को गाली देता है और मैं ही ज़माना हूँ, इस माने में कि रात और दिन को, ज़माने को मैं ही चलाने वाला हूँ, मैं ही ले आने वाला हूँ। तो गोया कि ज़माने को गाली देना नौज़ बिल्लाह एक मानों में अल्लाह ताला को गाली देने के जैसा हो जा रहा है। तो लिहाजा उमूमी तौर पर लोग जो है ज़माने को बुरा भला कहते हैं। आज भी हमारे माशरे के अंदर बहुत आम है, नहीं, ज़माना ख़राब है भाई, ज़माना बहुत ख़राब है, ज़माना बहुत ख़राब हो गया है। लोगों के ऊपर बात नहीं करेंगे, ज़माने के ऊपर बात करेंगे, ज़माना बहुत ख़राब हो गया है फ़लाँ, और लोगों के ऊपर भी बात करना मना है। हाँ, लोगों भी, हाँ लोग बड़ा ख़राब हो गए, लोग ऐसे हो गए, हमें हुक्म नहीं है ये सारी बातें जो है हम कर लेने का, हमें इस बात का हमें हुक्म नहीं दिया, इससे कोई कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। और यकीन जानिए जो जितना ज़्यादा ज़माने को गाली देने वाला रहता, बुरा भला कहने वाला रहता, या लोगों को पॉइंट आउट करके जो है बुरा भला कहने वाला होता कि भाई सारे लोग झूठे हैं, सारे लोग झूठे हैं, सारे लोग जो है धोखाबाज हो गए हैं, सारे लोग ऐसे हो गए, सारे, यही शख्स जो है असल में एक मानों में उस गुनाह का इर्तिकाब करने वाला गोया के होता है। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमें मिलती है कि अगर कोई शख्स ये कहता है कि हलकन्नास, तमाम के तमाम लोग हलाक हो गए, तमाम के तमाम लोग बर्बाद हो गए, फ़हुवा अहलकहुम, तो लोगों में सबसे ज़्यादा हलाक होने वाला ये ख़ुद भी शख्स है, ये ख़ुद शख्स है। तो लिहाजा ज़माने को भी गाली नहीं देना चाहिए। और उमूमी तौर पर जिस तरह लोग हाँ बात करते हैं कि लोग इस तरह जो है पूरे लोग ऐसे ही हो गए हैं, भाई पूरे लोग ऐसे ही कर रहे हैं, पूरे, हमें जो है इस बात का हुक्म नहीं दिया गया है। हाँ,
ٹھیک ہے، اگر آپ معاشرے کے اندر کچھ غلطیاں ہوتی دیکھ رہے ہیں تو یقیناً اس پر افسوس کا اظہار کیا جا سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کے نافرمانی میں اس طرح کے گناہ کر رہے ہیں، اور افسوس کے طور پر ہی کیا جائے گا۔ اپنے آپ کو بڑا بتانے کے لیے یا میں اس سے پاک ہوں بتانے کے لیے وہ اس طرح بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح لوگ جو ہے جب تیز ہوائیں چلتی تھی تو ہوا کو گالی دیتے تھے، تیز ہوائیں چلتی تو گویا کہ جو عام معمول کی زندگی تھوڑا ان کی متاثر ہوتی، اس تیز ہوا چلنے سے ہو سکتا ہے انہیں کچھ تکلیف ہو یا کچھ نقصان ہو، تو فوراً جو ہے ہوا کو گالی دیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسب الریح، اس سے پہلے کی جو حدیث ہے یؤذینی ابن آدم یسب الدہر فانا الدہر، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 386، اسی طرح 535۔ دوسری حدیث جو ہوا کو گالی نہیں دینے کے تعلق سے ہے وہ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5099، لا تسب الریح، ہوا کو گالی مت دو، اس لیے کہ ہوا کو چلانے والا کون ہے؟ ہوا کو چلانے والا اللہ رب العالمین ہے، ہوا اللہ رب العالمین کے حکم سے چلتی ہے۔ تو گویا کہ آپ اس ایسے ہوا کو گالی دے کر جو ہے گویا کہ آپ ہوا کو لانے والے، ہوا کو چلانے والے کو نعوذ باللہ آپ برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو لہٰذا منع کر دیا گیا کہ جو ہے ہوا کو گالی نہ دو۔ اسی طرح بعض لوگ بخار کو گالی دیتے، بیمار پڑ گئے، بیمار لگ گیا، گالی دیتے، بخار آ گیا، ارے عام بات ہو جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم مسلم ہے، اسی طرح بعض کو گالی دیا کرتے تھے، اسے جو ہے گالی دیا کرتے تھے، مرغے کی بانگ سنتے نوز باللہ اسے گالی دیتے، ہاں گویا کہ انہیں ڈسٹرب ہو گیا ہے اس طرح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے منع فرمایا اور کہا لا تسبوا الدیک فإنه یوقظ للصلاة، لوگوں مرغے کو گالی مت دو، مرغ کو گالی مت دو، اس لیے کہ وہ نماز کے لیے جگاتا ہے، اس لیے کہ وہ نماز کے لیے جگاتا ہے، ابو داؤد حدیث نمبر 5103۔ اور بلکہ ہمیں تعلیم دی گئی کہ جب ہم مرغے کی بانگ سنیں تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہم مانگے، اللہ تعالیٰ کا فضل مانگے کہ اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز۔ یہ دعا کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے جب مرغا جو ہے بانگ دے، مرغا جو ہے بانگ دے، تو یہ دعا کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اس کے برخلاف بعض لوگ گالی دیتے ہیں تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ سواری ٹھیک سے نہیں چل رہی ہے، سواری کو گالی دیتے، ہاں پہلے کے زمانے میں گھوڑا تھا یا اسی طرح اونٹ یا پھر گدھا یا خچر استعمال کرتے تھے، تو اگر وہ ٹھیک سے نہیں چل رہے تو جو ہے انہیں گالی دیتے تھے، ان پر لعنت کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ایک سفر میں تھے، ایک صاحب کا گھوڑا یا ایک خاتون کا گھوڑا جو ہے یا اس کا اونٹ جو ہے صحیح معنوں میں صحیح نہیں چل رہا تھا، تھوڑا ستا رہا تھا، تو بیزار ہو کر جو ہے اس نے اس اونٹ پر لعنت بھیجی اور کہا احادیث میں جیسا کہ آیا صحیح مسلم حدیث نمبر 2518، فلعنتها، اس عورت نے اس اپنی سواری پر لعنت بھیجی۔ لعنت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ دور ہو جائے، لعنت بھیجی، گالی دی اس کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوها فإنها ملعونہ، اب جو ساز و سامان اس سواری پر تم لے کر جا رہے تھے نا، وہ ساز و سامان اتار لو، وہ ساز و سامان اتار لو اور اس اونٹ کو چھوڑ دو تم، اس لیے کہ یہ ملعون ہو گئی ہے، تم نے اللہ کی لعنت ہو کہا اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس بد دعا کو قبول کر لیا، اب یہ جو سواری ہے وہ ملعون ہو گئی ہے تمہارے لیے، اب تم اس سواری کو چھوڑ دو۔ لہٰذا سواری کو بھی گالی نہیں دینا چاہیے، گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی، گاڑی کو جو ہے گالی دے دی ہے، ہاں یہ جو ہے بالکل ایسے بچکانی حرکتیں ہیں جو عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر تھوڑا سا یہ عام ہو چکی ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ جو گزر چکے ہیں ان کو بھی نعوذ باللہ گالی دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرماتے ہوئے کہا، صحیح بخاری حدیث نمبر 1393، لا تسبوا الاموات فانہم قد افضوا الی ما قدموا، لوگوں جو وفات پا چکے ہیں، جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، انہیں گالی مت دو، اس لیے کہ ان کا جو
ان کا جو بدلہ تھا یا ان کا جو کچھ ہونا تھا وہ اس کی طرف چلے گئے، اپنے نتیجے کو وہ پہنچ چکے ہیں، اب تم انہیں جو ہے گالی مت دو۔ اسی طرح شریعت نے یہاں تک ہمیں منع کیا ہے کہ شیطان کو بھی گالی نہیں دینا ہے، شیطان کو بھی آواز ابھی بھی نہیں آ رہی کیا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اوکے، شیطان کو بھی گالی دینے سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، شیطان کو بھی گالی نہیں دینا ہے۔ بعض لوگ جو ہے شیطان یعنی شیطان کو گالی دیتے ہیں، ہاں کیا کرنا ہے، شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں اپنے آپ کو دینا ہے شیطان مردود سے، یہ ٹھیک ہے، یہ جائز ہے۔ الاستعاذۃ ہم الاستعاذہ جو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو پڑھتے ہیں، یقیناً یہ ٹھیک ہے کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، یقیناً یہ چیز ٹھیک ہے، لیکن شیطان کو گالی دینا، اسے برا بھلا کہنا، یہ شیطان کو مزید خوش کرنے والی بات ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور کہا لا تسبوا الشیطان وتعوذوا باللہ من شرورہ، لوگوں شیطان کو گالی مت دو، ہاں شیطان کے شر سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دو، شیطان کے شر سے، شیطان کی برائی سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دو، یہ چیز جائز ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، یہ جائز ہے، لیکن شیطان کو گالی دینا یہ جائز نہیں ہے۔ سلسلہ صحیحہ حدیث نمبر 2422 حتیٰ کہ شریعت نے معبودان باطلہ کو بھی گالی دینے سے منع کر دیا گیا ہے۔ غیر مسلم جو اپنے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، اپنے معبودوں کی جو بندگی کرتے ہیں، ان کو بھی گالی دینے سے شریعت نے منع کر دیا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 108 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اور گالی مت دو ان کو جن کی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن معبودان باطلہ کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، دیکھو تم انہیں گالی نہیں دینا، اگر تم انہیں گالی دے گو تو کیا ہوگا، کیونکہ پھر وہ براہ جہل یعنی جہالت کے سبب، ہاں لا علمی کے سبب، جہالت کے سبب حد سے گزر کر اللہ تعالیٰ کو دشمنی میں گالی دیں گے، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی وہ کرنے والے بن جائیں گے، تو لہٰذا تم ان کے معبودوں کو گالی نہیں دینا۔ یہ بالکل ایگزیکٹلی وہی انداز ہے جو اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے ماں باپ کو گالی نہ دو، صحابہ نے کہا اپنے ماں باپ کو کون گالی دیتا ہے، کہا کہ تم دوسروں کے ماں باپ کو گالی دو گے تو وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا، تو گویا کہ تم اپنے ماں باپ کو گالی دیے جانے کے سبب بن رہے ہو۔ تو اسی طرح یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ تم معبودان باطلہ جن کی غیر مسلم عبادت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، چاہے وہ حجر ہو، پتھر ہو، یا اسی طرح بت ہو یا کوئی اور چیز ہو، تم انہیں برا بھلا مت کہو، تم انہیں گالی مت دو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اس کے عوض میں کیا ہوگا، وہ لوگ جہالت کے اندر اللہ تعالیٰ کے حد سے گزرتے ہوئے وہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ گالی دیں گے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کا ہم جو ہے سبب بن رہے ہیں، اور وہ سبب کیسے بن رہے ہیں کہ ہم جو ہے معبودان باطلہ کو گالی دے رہے ہیں، ہم ان کے معبودوں کو گالی دے رہے ہیں، تو پلٹا کر وہ نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کو گالی دے رہے ہیں، تو منع کر دیا گیا۔ شیطان کو بھی گالی نہیں دینا ہے، حتیٰ کہ معبودان باطلہ کو بھی گالی نہیں دینا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گنہگاروں کو گالی دے سکتے، ارے فلاں جو ہے شرابی ہے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، فلاں جو ہے زنا کرنے والا ہے وہ ایسا ہے، فلاں جو ہے دھوکہ دینے والا ہے وہ ایسا ہے۔ گنہگاروں کو بھی گالی دینے سے منع کیا گیا، انہیں نصیحت کر سکتے ہیں، انہیں نصیحت کی جائے گی، انہیں جو ہے برابر واعظ و نصیحت کے ذریعے سے انہیں گناہوں کو چھوڑنے پر آمادہ کیا جائے گا، کہا جائے گا، لیکن انہیں گالی نہیں دی جائے گی۔
ایک صحابی تھے، وہ شراب کے نشے میں جو ہے وہ لائے گئے، شراب پینے کے جرم میں وہ لائے گئے۔ تو جب انہیں جو ہے جو حد ہے 40 کوڑے جو مارنے کا حکم ہے، وہ سزا انہیں دی جا رہی تھی، اس میں اس سزا دیتے ہوئے ایک صحابی نے کہا اخزاک اللہ، اللہ تجھے ذلیل کرے، اللہ تجھے ذلیل کرے، نعوذ باللہ، اس طرح کے الفاظ انہوں نے اپنے اس ساتھی کو گالی دینے میں ان الفاظ سے انہوں نے گالی دی۔ یہ بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی لعنت ان پر بھیجی کہ اللہ تعالیٰ کی تجھ پر لعنت ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کر دیا اور کہا لا تعینوا علیہ الشیطان، دیکھو شیطان کی مدد مت کرو اپنے بھائی کے خلاف۔ اگر تم اس سے برا بھلا کہو گے تو وہ اپنے گناہوں میں مزید جو ہے اپنے گناہوں میں ہی پڑے رہے گا، اور جو ہے شیطان اسے مزید تم سے دور کر دے گا۔ تو یہاں پر ضرورت اس بات کی ہے کہ تم اسے سزا دو، سزا تو دی جا رہی ہے، حد تو نافذ کی جا رہی ہے، مگر برا بھلا کہہ کر اسے جو ہے اپنے سے دور مت کر دو، بلکہ جو ہے شیطان کی مدد، ایسا کرنے سے شیطان کی مدد ہوگی کہ اب شیطان جو ہے اس کے دل میں یہ بات ڈالے گا کہ دیکھو یہ سارے لوگ تم کو ناپسند کرتے، کیوں ان کے ساتھ رہتے ہو، یا کیوں ان کی بستی میں رہتے ہو، نکل جاؤ دوسرے ایسے گنہ گاروں کی بستی میں چلے جاؤ جہاں پر جو ہے کوئی تمہیں برا بھلا کہنے والا نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا وہ گنہ گار وہاں سے چلا جائے گا، وہ شراب پینے والا وہاں سے چلا جائے گا۔ تو یقیناً کوئی اگر برائی کرنے والا بھی ہے تب بھی اسے سمجھایا جائے گا، بولا جائے گا، بتایا جائے گا، اسے گالی وغیرہ نہیں دی جائے گی۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 6777۔ بعض لوگ اپنے اہل و عیال کو بھی گالی دیتے ہیں، بعض لوگ بچوں کو بھی نعوذ باللہ گالی دیتے ہیں، بعض لوگ اپنی بیوی کو بھی گالی دیتے ہیں، اس سے بھی منع کیا گیا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2144، وَلَا تَضْرِبُوهُنَّ وَلَا تُقَبِّحُوهُنَّ، دیکھو عورتوں کو مارو نہیں اور نہ ہی انہیں گالی دو اور نہ ہی انہیں برا بھلا کہو، منع کر دیا گیا۔ ہاں، منع کر دیا گیا کہ عورتوں کو، اپنی بیویوں کو تم جو ہے برا بھلا مت کہو، اور اسی طرح انہیں تم مارو بھی نہیں۔ اسی طرح بچوں کو بھی گالی دینے سے جو ہے منع کر دیا گیا کہ ہم اپنے بچوں کو گالی وغیرہ نہ دیں۔ تو معزز حاضرین، گالی دینا ایک بڑا جرم ہے، ایک بڑا جرم ہے، سنگین جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ لوگ جو ہے نعوذ باللہ آج اسے اتنا عام کر لیے ہیں، اتنا عام کر لیے ہیں کہ فیشن کے طور پر، مذاق کے طور پر، فیشن کے طور پر، ہاں بعض لوگ چھوٹے بچوں کو گالیاں سکھاتے ہیں۔ کیوں؟ ارے چھوٹے بچوں کی زبان سے گالیاں بہت اچھی پیاری پیاری دکھ رہی ہیں، نعوذ باللہ۔ کیا سکھا رہے ہیں آپ؟ یہ تربیت دے رہے ہیں آپ؟ گالیوں سے تربیت ہو رہی ہے؟ نہیں، چھوٹے بچوں کی زبان سے جو ہے گالیاں اچھی دکھتی، لہٰذا نعوذ باللہ بعض لوگ چھوٹے بچوں کو گالی دینا سکھا دیتے، وہ گالی پلٹا کے اسی آدمی کو دیتا جو اس کو سکھایا ہے۔ جب وہ اسے پلٹا کے گالی دیتا تو جب اسے تھوڑا سمجھ میں آتا کہ میں نے کیسی بڑی غلطی کی کر دی ہے، تو یقیناً گالی دینا ایک سنگین جرم ہے، شریعت نے اس سے روکا ہے اور اسے ہرگز پسند نہیں کیا ہے، اور بلکہ جو جس کی زبان گندی ہے، جو گندی زبان استعمال کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، گالی گلوچ استعمال کرتا ہے، اسے جو ہے باقاعدہ طور پر بہت ساری وعیدیں سنائی گئی ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے ان الفحش والتفاحش لیس من الاسلام فی شیء، کہ دیکھو برا بھلا کہنا یہ جو ہے اسلام میں اس کا کچھ بھی عمل دخل نہیں ہے، اسلام سے اس کا کچھ بھی تعلق نہیں ہے۔ ایک جگہ فرمایا گیا ایاکم والفحش والتفاحش فإن اللہ لا يحب الفاحش ولا المتفاحش، دیکھو برا بھلا کہنے سے، بدگوئی کرنے سے، بری زبان استعمال کرنے سے، فحش گوئی سے، ہاں فحش گوئی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو بدگوئی کرتے ہیں، جن کی زبان بری ہوتی ہے۔ اسی طرح فرمایا ما كان الفحش في شيء قط الا شانه، کہ جس چیز کے اندر بھی، جہاں پر جس معاملے کے اندر فحش آ جاتا ہے، برا بھلا کہنا آ جاتا ہے، گالی دینا آ جاتا ہے، وہ معاملہ تو بگڑ کر ہی رہتا ہے۔ البذاءۃ والبیان شعبتان من شعب النفاق، گالی دینا یہ منافق کی نشانی ہے، منافق کی یہ نشانی ہے گالی دینا۔ کہا گیا کہ یقیناً بری زبان استعمال کرنا اور لچر بازی کرنا، یہ دونوں نفاق کی جو ہے شکلیں ہیں، یہ نفاق کے دو جو ہے گویا کے حصے ہیں۔
بری زبان استعمال کرنا، گالی گلوچ دینا، اور اسی طرح لچر بازی جو کرتے ہیں، یقیناً یہ نفاق کے دو جو ہے شکلیں ہیں۔ اور فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، منافق کی صفت بتاتے ہوئے کہ منافق کی علامت یہ ہے کہ جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو پھر جو ہے وہ گالی گلوچ کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے۔ اور اسی طرح ان اللہ لا یبغض الفاحش والبذی، کہ اللہ تعالیٰ بدگو کو جو گالیاں دیتا ہے، ہاں زبان بالکل بیکار استعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے بغض رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے اللہ رب العالمین ایسے شخص سے۔ اور اسی طرح قیامت کے دن اس شخص کو ناکام قرار دیا گیا، مفلس کہا گیا، جو گالی دے کر جو ہے اپنے ثواب کو گوا رہا ہے۔ مفلس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم جانتے ہو کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ میری امت کا جو ہے بالکل کنگال آدمی کون ہے؟ کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مفلس وہ ہے جس کے پاس کوئی مال نہیں، کوئی دولت نہیں۔ کہا نہیں، مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس بہت ساری نیکیاں ہوں گی، بہت اچھے اچھے اعمال کر کے آیا ہوگا، لیکن فلاں کو گالی دی ہوگی، فلاں کو مارا ہوگا، فلاں کا حق جو ہے ہرپا ہوگا، تو کیا ہوگا قیامت کے دن؟ اس کی ساری نیکیاں جو ہے ان لوگوں میں بانٹ دی جائے گی، ان کے حق ادا کرنے کے لیے ان میں بانٹ دی جائے گی، اور پھر آخر میں حال ایسا ہو جائے گا کہ اس کے پاس نیکی نہیں بچے گی، تو ان لوگوں کے گناہ جو ہے اس کے اوپر آ جائیں گے، اس پر لاد دیا جائے گا اور اسے جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو مفلس ایسا شخص جو ہے جو اپنی زبان کا گندا ہے، جس کی زبان گندی ہے، وہ شخص جو ہے یقیناً مفلس ہے، اپنی زبان سے جو ہے نیکیاں اپنی گوا رہا ہے۔ فلاں کو گالی دی، بالکل اس کی نیکیاں جو ہے جتنی گالی دی یا جس انداز سے وہ جرم رہے گا، اسی انداز سے اس کی نیکیاں ضائع ہوں گی، اور کل قیامت میں باقاعدہ طور پر اس کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اور جہنم کی وعید سناتے ہوئے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البذاءۃ من الجفا والجفاء فی النار، رواہ الترمذی، ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2009، کہ یقیناً بدگوئی، بری زبان استعمال کرنا، برا بھلا کہنا، گالی گلوچ کرنا، یہ جو ہے ظلم و زیادتی کے اندر ہے، اور ظلم و زیادتی یقیناً جہنم میں جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو گالی گلوچ یقیناً یہ بڑی سنگین جو ہے یہ جو ہے بیماری ہے، اور سنگین گناہ ہے، سنگین جرم ہے، جس سے لوگوں نے عام طور پر معمولی سمجھ لیا ہے۔ اس کے تعلق سے ہم تمام کو آگاہ ہونا چاہیے اور اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور اللہ کے اس قول پر، اس آیت پر عمل کیجیے۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو کہہ دیجئے کہ وہ ہمیشہ اپنی زبان سے اچھی گفتگو نکالیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کو گالی دینے سے بچو۔ صحابہ نے تعجب کیا، صحابہ کرام والدین کے فرما بردار، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے، والدین کی ہمیشہ خدمت کرنے والے، والدین کا مقام و مرتبہ جاننے والے، جب انہوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے استفسار کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ آخر کیا کوئی اپنے والدین کو بھی گالی دیتا ہے؟ ایک عام مسلمان ہی کو جو ہے، ایک عام آدمی کو گالی نہیں دینا ہے، حتیٰ کہ ہم نے پڑھا ابھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، شیطان وغیرہ کو بھی گالی نہیں دینا ہے۔ تو کیا کوئی انسان اتنا بدبخت بھی ہو سکتا ہے، اتنا جاہل بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے والدین کو گالی دے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثبت میں جواب دیا اور کہا کہ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کو گالی دے، ہاں لیکن ڈائریکٹ گالی نہیں دے رہا ہوگا، لیکن انڈائریکٹلی اپنے ماں باپ کو گالی دیے جانے کا سبب بن رہا ہوگا۔ وہ کیسے؟ یہ جو ہے فلاں کے باپ کو گالی دیتا ہے، وہ آدمی کیا کرتا ہے، پلٹا کے اس کے باپ کو گالی دیتا ہے۔ یہ فلاں کی ماں کو گالی دیتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، پلٹا کے اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ تو گویا کہ اپنے والدین کو گالی دیے جانے کا یہ سبب بن رہا ہے، گویا کہ یہ آدمی خود اپنے والدین کو گالی دے رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اس لیے کہ شریعت کے اندر للوسائل حکم المقاصد، شریعت کا جو ہے یہ اصول ہے، للوسائل حکم المقاصد، کہ وسائل کے لیے وہی حکم ہے جو مقاصد کا حکم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو کام کیا جا رہا ہے نا، اس کے نتیجے کو دیکھ کر اس پر جو ہے وہی حکم لگے گا۔ وسائل کے لیے وہی حکم ہے جو مقاصد کے لیے ہے، یعنی جو نتیجہ نکل کر آ رہا ہے نا، اس کو سامنے رکھ کر اس کام کا حکم جو ہے بیان کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر
سد الذریعہ کی بات ہے کہ بھئی سد الذریعہ کے تحت منع کیا گیا ہے دوسروں کے والدین کو گالی نہ دینا. مطلب یہ ہے کہ اس لیے منع کیا گیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے، اس لیے منع کر دیا گیا ہے کہ تم دوسروں کے ماں باپ کو گالی ہرگز مت دو. اسے سد الذریعہ کہتے ہیں. سد الذریعہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک برا کام ہونے سے جو ہے روک دینا، ایک ایسا کام کو روک دینا جس کا نتیجہ جو ہے پھر دوسرا برا کام ہے، یا فی نفس ہی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے وہ برا کام نہیں ہوتا ہے لیکن کسی برے کام کا وہ گویا کہ سبب بنتا ہے تو اسے روک دینا. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جو عام طور پر جو ہے یوں کہیے آپ کہ انگور بیچ رہا ہے، مثال کے طور پر انگور بیچ رہا ہے تو انگور بیچنا تو جائز ہے، لیکن ایک آدمی اس کے پاس آ رہا ہے جو شراب بنانے والا ہے، جو شراب بنانے والا ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ آدمی شراب بنانے والا ہے، تو اس سے کیا انگور بیچنا جائز ہے؟ نہیں، یہاں پر اسے انگور بیچنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ذریعہ بن رہا ہے، کس کا؟ گناہ کا ذریعہ بن رہا ہے، شراب کو بنانے کا ذریعہ بن رہا ہے، تو لہٰذا وہاں پر منع کر دیا گیا. مثال کے طور پر کینڈلز بیچنا ہے، کینڈلز یقیناً جو ہے ضرورت کی چیز ہے، لائٹ جائے گی تو یقیناً انسان ان سے اس کو استعمال کرے گا، یا بعض لوگ اسے جو ہے خوشبو کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، تو یقیناً ہو سکتا ہے اس کا استعمال مباح ہو، جائز ہو، لیکن چرچ کے سامنے دکان لگانا اور کینڈلز بیچنا چرچ میں جانے والوں کو، یہ گویا کہ درست نہیں ہوگا. ایک عام دکان ہے، ایک جنرل سٹور ہے اور وہاں پر وہ کینڈلز بھی بیچ رہا ہے اور ہر قسم کے لوگ آئیں گے، اسے معلوم نہیں کہ یہ آدمی یہ کس کام کے لیے یہ لے جا رہا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب معلوم ہے کہ بالکل یہ چیز جو ہے حرام کام میں استعمال ہوگی تو پھر اس چیز کا بیچنا بھی اسلام کے اندر ممنوع ہے، جائز نہیں ہے. سد الذریعہ کے تحت کہ بھئی آپ ایسے صحیح راستوں کو بھی، یا پھر یوں کہیں کہ تمام راستوں کو آپ بند کر دیں جو ہے حرام تک اسے لے جانے والے ہوں. ہر راستے کو جو ہے گویا کہ وہاں پر روک دینا چاہیے جس کا نتیجہ خود بخود جو ہے حرام کی طرف لے جانا ہو، اسے سد الذرائع کہتے ہیں. اور اسی طرح للوسائل حکم المقاصد کے تحت بھی یہ چیز جائز نہیں ہے کہ ویسے تو گالی دینا ہی منع ہے، لیکن اگر کوئی انسان کسی دوسرے لوگوں کے یا دوسروں کے والدین کو گالی دے گا تو یقیناً اس کا بدلہ یوں ہوگا کہ اس کے والدین کو بھی جو ہے گالی دی جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر صحابہ کے اس تعجب کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ نہیں ہوئے، بلکہ اچھے سے تعلیم دی، کہا کہ یقیناً بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے اور اس انداز سے گالی دیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مکمل وضاحت بتائی. تو اگر ہم کسی گناہ کا سبب بن رہے ہیں تب بھی گویا کہ ہم وہ گناہ کر رہے ہیں، یہ معنی پیدا ہو رہا ہے. اگر ہم کسی گناہ کا سبب بن رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہم اس گناہ کے اندر شریک ہو گئے ہیں، اس گناہ کے اندر ہم شریک ہو گئے ہیں، اس گناہ کے ارتکاب میں ہم بھی شامل ہو گئے ہیں. اگر ہم اس گناہ کا ذریعہ بن رہے ہیں تو لہٰذا گناہوں سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے. نہ صرف گناہوں سے دور رہنا چاہیے، ایسی چیزیں جو گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں ویسی چیزوں سے بھی جو ہے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ویسی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے. شریعت میں بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں. یہ سد الذریعہ جو میں کہہ رہا ہوں یا سبب، اگر ہم کسی دوسرے گناہ کا سبب بن جا رہے ہیں تو شریعت اسے وہاں پر روک دیتی. مثال کے طور پر ایک آدمی نے کسی خاتون کے لیے نکاح کا پیغام بھیج دیا ہے تو پھر دوسرے آدمی کو، اب یہ دوسرے آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے پاس نکاح کا پیغام بھیجے جبکہ اسے علم ہے کہ ہاں فلاں نے ابھی جو ہے اپنا نکاح کا پیغام اس کے پاس بھیجا ہے، تو پھر یہ اپنا نکاح کا پیغام اس کے پاس نہیں بھیجنا چاہیے معلوم ہو جانے کے بعد. معلوم نہیں ہے کوئی اور بات ہے، لیکن اگر معلوم ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک آدمی ایک چیز خرید رہا ہے بالکل، ہاں بھائی یہ چیز کتنے میں ہے؟ اس نے کہا مثال طور پر یہ چیز 100 روپے میں ہے. ابھی ان دونوں کی بات چیت ہو رہی ہے، تیسرا آدمی آ کر کہتا ہے کہ میں 200 روپے میں خرید لیتا ہوں.
یہ جو ہے جائز نہیں ہے. البیعۃ علی بیع اخیہ، یعنی اپنے بھائی کے خرید و فروخت پر آپ آ کے جو ہے خرید و فروخت کرنا یہ جائز نہیں ہے. ان لوگوں کی ڈیل ہو رہی، آپ رک جائیے. ڈیل اگر ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر نہیں ہوئی اور وہ دونوں جو ہے چلے گئے لیکن اس نے نہیں خریدا تو اس کے بعد آپ خرید لیجئے. آپ نے نکاح کا فلاں نے نکاح کا پیغام بھیج دیا لیکن اس کا نکاح کا پیغام رد ہو گیا تو اس کے بعد آپ بھیج لیجئے. رد ہو جانے کے بعد یقیناً یہ جائز ہے، لیکن جب معلوم ہے کہ فلاں نے ایسا نکاح کا پیغام دیا ہے یا فلاں نے جو ہے باخبر طور پر ان دونوں کے درمیان اس چیز کو لے کر خرید و فروخت کے تعلق سے معاملہ چل رہا ہے، تو شریعت نے منع کر دیا لوگوں کو کہ جو ہے اپنے بھائی کے پیغام پر پیغام بھیجنے سے اور اپنے بھائی کے خرید و فروخت پر خرید و فروخت کرنے سے. اسی طرح قاضی کو بھی اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ وہ ہدیہ لے، تحفہ لے. اس لیے کہ تحفہ تو جائز ہے نا، تحفہ لینا تحفہ دینا جائز ہے، بلکہ مستحب ہے، اچھی بات ہے. لیکن یہاں پر جو ہے ایک شبہ یہ ہے کہ قاضی کو اب وہ ایک پوسٹ پر ہے، وہ اس لیے اسے تحفہ دیا جا رہا ہے تاکہ رشوت کے طور پر گویا کہ وہ آگے ان کے معاملات کو تھوڑا سا دیکھ لے. تو یقیناً اسی لیے قاضی کو منع کیا گیا ہے. اور خصوصاً جو ہے جو اسکول کے پرنسپلس ہوتے ہیں یا کسی عہدے پر ہیں، وہ کسی عہدے پر وہ ہیں، ٹھیک ہے، تو ایسے عہدے پر رہ کر جو ہے تحفے لینا منع ہے. ہاں اگر ایسا معاملہ ہے کہ وہ عہدے کے پہلے پر، مطلب وہ عہدے پر آنے سے پہلے بھی کوئی شخص اسے تحفہ دیتا تھا، عہدے پر آنے کے بعد بھی اگر وہ تحفہ دے رہا ہے تو وہ درست ہو سکتا ہے. لیکن عہدے پر آنے سے پہلے نہ وہ جانتا تھا، نہ پہچانتا تھا، نہ تحفے تحائف دیا کرتا تھا. لیکن اب جب سے یہ عہدے پر آیا ہے تو تحفہ دے رہا ہے، تو مطلب یہ ہو گیا کہ ہاں یہ رشوت کے طور پر یہ چیز دی جا رہی ہے اپنا فلاں کام نکالنے کے لیے. تو لہٰذا شریعت وہیں پر اس پر روک تھام لگا دیتی ہے کہ اس طرح کے تحفے ہرگز نہیں لینا چاہیے. اس طرح کی بہت ساری مثالیں جو ہے شریعت کے اندر موجود ہیں کہ جو مزید بڑے گناہ کی طرف یا تو ایک تو وہ خود بھی گناہ ہے اور بڑے گناہ کی طرف لے جا رہا ہے، اسے بھی منع کر دیا گیا، یا پھر وہ چیز جائز ہے لیکن وہ گناہ کی طرف لے جانے والی ہے یا اس کے ذریعے سے لوگ گناہ میں پڑنے والے ہیں، تو پھر اس سے بھی جو ہے شریعت نے روک دیا ہے. اسے فقہ کے اصول میں سد الذرائع کہتے ہیں کہ وسیلے کو بھی جو مینس جو پہنچانے والی جو چیز ہے اسے بھی روک دینا تاکہ برائی تک جو ہے لوگوں کی پہنچ نہ ہو سکے، برائی جو ہے انجام نہ دی جا سکے. چلیے ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اگر آپ لوگوں کے کچھ سوالات ہیں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. والدین کے حقوق کے حوالے سے، والدین کے مقام و مرتبے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے یہ آخری حدیث تھی جو ہم نے پڑھی ہے. تو کل ملا کر ہم نے 3 حدیثیں والدین کے حسن سلوک کے تعلق سے پڑھی ہے. سب سے پہلے میں والدین حقوق الامہات سے منع کر دیا گیا کہ والدین خصوصاً والدہ کی نافرمانی یقیناً یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، منع کر دیا گیا. اور دوسری حدیث ہم نے پڑھی کہ والدین کی رضامندی میں ہی اولاد کی اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، والدین خوش ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہے. اور یہاں پر اس حدیث میں ہم نے پڑھا کہ والدین کو گالی دینا منع ہے. حالانکہ کوئی آدمی اپنے والدین کو گالی نہیں دیتا ہے اگر وہ اچھے اخلاق والا ہو، صحیح تربیت والا ہو. اپنے والدین کو کیا کسی کو وہ گالی نہیں دے گا، لیکن سبب بھی نہیں بننا ہے اپنے والدین کو گالی دیے جانے کا. تو لہٰذا بڑے احتیاط سے رہنا چاہیے، اس لیے کہ معاشرہ ہمیشہ کیا کرتا ہے، سیدھا جو ہے والدین کے اوپر بات آتی ہے. کوئی بچہ شرارت کرا، پتہ نہیں اس کے والدین کیا ایسے جو ہے سکھائے، فلاں نے کوئی غلطی کی، ارے اس کے والدین ایسے. خود بخود لوگ جو ہے تربیت کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں عام طور پر. یہ معاشرے کے اندر ہوتا ہے. تو لہٰذا ہم ایسے کام کرنے سے بچ جائیں جس سے جو ہے ہمارے والدین کو ایک معنوں میں بدنامی کا سامنا کرنا پڑے، والدین کو برا بھلا سننا پڑے. ان تمام کاموں سے ہم اپنے آپ کو جو ہے بچا لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری کی توفیق
اپنے والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کے توفیق عطا فرمائے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے، والدین کے ہمیشہ خدمت کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ اپنے والدین کو خوش رکھنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اپنے والدین کے لیے ہمیشہ دعائیں کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ کیا ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں تو کیا ہماری نیکیاں اس کو دے دی جاتی ہیں جس کی ہم غیبت کرتے ہیں؟ کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ حدیث کے اندر اس طرح تو نہیں ہے کہ نیکی دے دی جاتی ہے، لیکن یہ بات تو ہے کہ یقیناً جو ہے اس نے برا کام کیا ہے، کبیرہ گناہ ہے، غیبت کبیرہ گناہ ہے، اور غیبت کے لیے اتنی گھنونی مثال شریعت نے دی کہ یعنی وہ ایسی مثال دی کہ جس کے اندر ایسی گھنونی چیز کی طرف جو ہے اشارہ ہے کہ انسان جو ہے اس سے دور بھاگ جاتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الحجرات میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یغتب بعضکم علی بعض ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تم کو اس سے گھن آئے گی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 12۔ تو یہاں پر مثال دی گئی کہ غیبت کرنا گویا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ ایک تو جو ہے مردہ گوشت جو ہے حرام ہے، جائز جانور کا بھی اگر وہ مردہ ہے تو حرام ہے۔ انسان کا گوشت کھانا، وہ بھی اپنے بھائی کا مردار جو ہے کھانا، یقیناً بہت ہی زیادہ اس کے اندر جو ہے ایک معنوں میں انسان کو گھن آتی ہے ان ساری چیزوں سے۔ تو اس طرح ہے غیبت کرنا، تو یقیناً غیبت کرنا بڑا گناہ ہے۔ البتہ نیکی دے دی جائے گی تو یہ قیامت کے دن ہو سکتا ہے کہ باقاعدہ طور پر اگر ہم ان کی غیبت کریں گے تو خود بخود جو ہے گویا کہ ان کا ایک عیب ہم ان کا بیان کر رہے ہیں، تو یقیناً قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا، تو جیسا کہ مفلس والی حدیث ہم نے پڑھی، تو اس کے اندر باقاعدہ طور پر ہر چیز کا حساب ہوگا کہ کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو اس نے مارا ہوگا اپنے ہاتھ سے، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا۔ برا بھلا کہنے میں بہت ساری چیزیں ہیں، غیبت بھی اس کے اندر شامل ہے۔ غیبت کے اندر کچھ اچھی بات تھوڑی ہوتی ہے، غیبت کے اندر عیب بتانا ہی تو ہوتا ہے۔ ذکر کا اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا یا اپنے بہن کا اس انداز سے آپ ذکر کریں کہ اسے وہ ناپسند ہے۔ مثال کے طور پر ارے فلاں جو ہے فلاں وقت میں ایسا کام کیا، اور یقیناً آپ کو معلوم ہے اگر وہ سنے گا کہ آپ نے ایسا بیان کیا تو اسے ناراض ہوگا، اسے برا لگے گا۔ تو یقیناً یہ قیامت کے دن جو ہے نیکیاں اسے دی جا سکتی ہیں۔ ایگزیکٹلی حدیث تو اسی الفاظ سے نہیں آئی ہیں، لیکن حدیث مفلس والی جو حدیث ہے نا، اس کا مطلب وہی ہے۔ سامان ان سے میٹھے بات کرتے ہیں، دل میں بغض، سامنے میٹھے انداز میں بات کرتے ہیں اور دل میں بغض رکھنا وہ لوگ کے لیے کیا یہ صحیح ہے؟ کس کے لیے بول رہے ہیں؟ یہ اگر عمومی بات کر رہے ہیں کہ بھائی سامنے تو بالکل میٹھے انداز سے بات کر رہے ہیں اور دل میں جو ہے نفرت رکھ رہے ہیں، دل میں زہر رکھ رہے ہیں، تو یقیناً یہ منافقت ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے سامنے والے کے شر سے بچنے کے لیے، سامنے والے کے شر سے، اس کی تکلیف سے بچنے کے لیے میٹھے انداز سے بات کرتا ہے، جیسے کہ وہ مشہور حدیث ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، صدیقہ بنت صدیق عفیفہ ام العفاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا اور فرمایا کہ یہ معاشرے کا برا شخص ہے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شخص سے گفتگو ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے سے بات کی اس سے، اور وہ آدمی چلا گیا۔ ام المومنین نے کہا، عفیفہ کائنات نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ
آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ وہ برا شخص ہے اور اسے اتنی اچھی بات کی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے مجھے کبھی کسی سے برے انداز سے بات کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے برے انداز سے بات نہیں کرتے تھے، چاہے وہ شخص کتنا ہی برا کیوں نہ ہو۔ ایک تو بات یہ ہے۔ دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ لوگوں میں سب سے برے لوگ وہ ہیں کہ جن کے شر سے بچنے کے لیے لوگ جو ہے ان سے اچھی طریقے سے بات کرتے ہوں، ان کے شر سے بچنے کے لیے میٹھے انداز سے بات کرتے ہوں، اچھا ان کے ساتھ سلوک کرتے ہوں۔ لوگوں میں یہ سب سے جو ہے برے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ بھئی آپ اگر ان سے سامنے جو ہے ذرا ہنس کے بات نہیں کرے تو پھر آپ کو انہوں نقصان پہنچا سکتے، تو کیا کرنا پڑتا ہے یہاں پر؟ آپ کو اچھے سے بات کرنا پڑے گا۔ تو اگر آپ ان کے شر سے بچنے کے لیے اگر ایسا کر رہے ہیں تو یہ جائز ہے، ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن ایسا کچھ بھی بات نہیں ہے، شر سے بچنے والی بات نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر ایسا دوہرا پن جو ہے نہیں ہونا چاہیے۔ دیوالیہ، دیوالیہ والی ہے حشر کے دن ان کے بارے میں، دیوالیہ، دیوالیہ سے میں نہیں سمجھا، دیوالیہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ دیوالیہ والی حدیث خسارہ، ہاں، مفلس والی جو مفلس والی جو حدیث ہے اس کے اندر یہی ہے کہ وہ انسان اس کی ساری نیکیاں اس کی جو ہے ختم ہو جاتی ہیں اور سامنے والوں کے گناہ جو ہے اس کے اوپر لاد آ جاتے ہیں اور پھر اسے جو ہے جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو پھر وہ ایک معنوں میں ساری چیزیں جو ہے وہ گنوا بیٹھا ہے، ساری ہی چیزیں جو ہے اپنی ساری نیکیاں گویا کہ وہ گنوا بیٹھا ہے۔ مفلس والی حدیث کا حوالہ، ایک منٹ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2581، صحیح مسلم حدیث نمبر 2581۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2581، ٹھیک ہے۔ اس حدیث کی ڈیٹیلز کچھ اس طرح ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کا راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اور پوچھا اتدرون ما المفلس، کیا آپ جانتے ہیں کہ مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، ہمیں مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس کوئی دینار درہم نہیں ہے، کوئی بھی اس کے پاس جو ہے ساز و سامان نہیں ہے۔ فرمایا ان المفلس من امتی، میری امت کا مفلس وہ ہوگا یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ، وہ قیامت کے دن بہت بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئے گا، نمازیں لے کر آئے گا، روزے لے کر آئے گا، زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن گناہ بھی بہت سارے کیے ہوں گے، لوگوں کے حقوق مارے ہوں گے۔ وہ کیسے؟ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وہ آئے گا فلاں کو گالی دی ہوگی، وَقَذَفَ هَذَا، فلاں کو فلاں پر بہتان لگایا ہوگا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، فلاں کا مال چھین کر کھایا ہوگا، ہڑپا ہوگا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، فلاں کا خون بہایا ہوگا، وَضَرَبَ هَذَا، اور فلاں کو مارا ہوگا، فَيُعْتِي هَذَا مِنْ حَسَنَاتِي وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، تو لہٰذا اب وہاں پر بدلہ کیسا لیا جائے گا؟ بدلہ تو وہاں پر ایسا نہیں کہ ٹھیک ہے تم ان کو مار لو، وہاں پر تو نہیں ہے، ٹھیک ہے تم بھی ان کو برا بھلا کہہ دو، وہاں پر تو یہ معاملہ نہیں ہے۔ وہاں پر صرف جو بھی معاملہ ہوگا گناہوں اور نیکیوں کے اندر ہی معاملہ ہوگا، جو بھی بدلہ ہے اسی دنیا کے اندر چکا لینا ہے، معافی تلافی کا معاملہ بھی اسی دنیا کے اندر جو ہے رفع دفع کر لینا ہے۔ تو وہاں پر تو نیکیوں اور گناہوں کا معاملہ ہے، تو لہٰذا اس کے پاس کی جو نیکیاں ہیں وہ اٹھا کر جو ہے جس کو گالی دیا تھا اس کا دل دکھا ہے،
اسے کچھ نیکیاں دے دی گئی. ہاں جس کو جو ہے بہتان لگایا تھا جس پر اسے کچھ نیکیاں دے دی گئی. کسی کا مال لوٹا تھا اس کے برابر اس کی جو ہے نیکیاں وہاں پر دے دی گئی. کسی کا خون بہایا تھا اس کے برابر اس کی نیکیاں وہاں دے دی گئی. اسی طرح جو ہے کسی کو مارا تھا تو اس کی نیکیاں وہاں. اب یہ نیکیاں جو اٹھا کر دی جا رہی ہیں ایک وقت ایسا آئے گا فَإِن فَنِيَتْ کہ اگر نیکیاں یہ کم ہو جائے, نیکیاں ختم ہو جائے. اب نیکیاں نہیں ہے لیکن ابھی لوگ موجود ہیں, کسی کو مارا ہے, کسی کو برا بھلا کہا ہے, لوگ موجود ہیں, اب ان کا حق دینا ہے. کیا کیا جائے گا؟ قبل فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَن يُقْضَىٰ مَا عَلَيْهِ اگر جو ہے اس کی نیکیاں ختم ہو جائے اس سے پہلے کہ یہ معاملہ پورا سلٹنے سے پہلے اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائے تو پھر ان کی برائیاں ان پر لاد دی جائیں گی. گالی دیا تھا کسی کو تو اب نیکی تو دینے کے لیے نہیں ہے, تو اس کی کچھ برائیاں جو ہے اس کی کچھ جو ہے گویا کہ اس کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے. فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ پھر وہ جہنم میں اللہ ہماری حفاظت فرمائے ڈھکیل دیا جائے گا, پھر وہ جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا. لا الہ الا اللہ. چلیے ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.